بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور حضرت جبریل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ عرب کے صحرا میں سبزے سے خالی دو خشک پہاڑ، جہاں بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی تھی۔ مشکیزے میں موجود پانی کب سے ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر کو جلساتی لو کے تھپیڑوں نے انہیں جاں بلد کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا اور روتا نہ دیکھ سکی، اور پانی کی تلاش میں سامنے کے پہاڑ صفا پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہ ملا۔ پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری جانب موجود مروہ نامی پہاڑی پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح سسکتا بلکتا دیکھ کر واپس پلٹی۔ دوبارہ وہی چکر، پہاڑوں سے اترتی اور تیزی سے دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں پر 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ اور پھر وہ بے قرار ماں اپنے بچے کی طرف آئی، جو جاں بلب ہو چکا تھا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے تاب ماں ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سرور کونین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بی بی ہاجرہ اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں اور بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ یہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں پرندے صرف پانی کی جگہ پر نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے ان کو اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ ایک پانی کا چشمہ اور ماں اور بیٹے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلے کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے، اور ماں اور بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے بخوشی دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہونے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن مخاض کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور ان کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتفاق و اتحاد سے کئی سال تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ اختلافات شروع ہوئے، جو اس قدر بڑھ گئے بنو بکر نے بنو جرہم کو اس علاقے سے نکال دیا، اور بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن اب آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ برس ہا برس گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں
خانہ کعبہ کے نگران مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگران بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا یہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا کہ برخ کو کھودو، اور وہ برخ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات پھر خواب آیا مدنوع کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواب ملا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ خشک ہوگا، اور حاجیوں کو خاطر خواہ سراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کو کریدتا رہتا ہے۔ اگلی صبح عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور ان سے کہا کہ یہاں بتوں کے نام قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے رہے اور ان کے بیٹے حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنا دیا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ تو کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے پیشکش کی معاملے کا تسبیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس معاملے کو نپٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی دانشور اور باعلم شخص پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے۔ اہل قریش نے کہا شام میں رہنے والے قبیلے بنو سعد کی کابینہ ہی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ راستہ طویل تھا، میلوں پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکل گئی۔ ان کے پاس چند گھونٹ پانی بچا تھا، انہوں نے ایک دوسرے کو پانی دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ عبد المطلب سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب نے اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی سے ان ناقابل فراموش لمحات میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا، سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب ہمیں اب آگے جانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے راستے ہی میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، اب ہم زمزم کے مسئلے پر تم سے نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے اس آب و گیا میں تمہارے لیے چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے، یہ چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا
اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا اور اس پانی میں کلی کر دی، اور پھر اس پانی کو زمزم کے کنویں میں انڈیل دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں کعبے کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں موجود ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے، اور حجاج کرام یہ پانی دنیا میں مختلف مقامات پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ پانی ہے جسے پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جس طرح اس نے دنیا میں ہمیں آب زمزم کی نعمت سے نوازا، حوض کوثر پر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین۔